137 ٹاپک پشتو لوک شاعری۔ لوک شاعری کسی قوم کی تہذیبی زندگی کی عنادار بھی ہوتی ہے اور جمالیاتی رویوں کی عکاس بھی۔ لوک شاعری کا مطالعہ دراصل کسی قوم کی تہذیبی زندگی کے مباحث سے وابستہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے تہذیبی زندگی کی بنیاد قدروں کا سراغ لگایا جا سکتا ہے۔ دیگر زبانوں کی طرح پشتو زبان بھی لوک گیتوں کے حوالے سے خاصی ثروت مند ہے۔ ان پشتو لوک گیتوں میں پشتون طرز معاشرت، انداز فکر، تہذیبی قدروں اور رویوں کی بہترین عکاسی ملتی ہے۔ پشتو کے معروف لوک گیت کئی ہیں۔ ذیل کی سطور میں ان کا مختصر تذکرہ کیا جاتا ہے۔ ٹپا۔ ٹپا پشتو کی ایک ایسی شعری روایت ہے جس کی قدامت سے پشتونوں کی تاریخ کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ 2 مصرعوں پر مشتمل یہ شاعری صنف اپنی ہمہ گیریت کی وجہ سے پشتون معاشرے میں بے حد مقبول ہے۔ اختصار اور موضوعاتی اعتبار سے ہمہ گیریت ٹپے کی بنیادی خوبیاں ہیں۔ اس کے لیے لنڈئی اور مصرع کے نام بھی مستعمل ہیں۔ پورے پشتون علاقے میں اس کا ایک ہی آہنگ ہے اور ایک ہی انداز۔ اس کی تاریخ پیدائش معلوم ہے اور نہ مقام پیدائش، جس کا جب جی چاہتا ہے پہاڑی کی گھاٹیوں یا صحرا کی وسطوں میں سے ایک ٹپا کہہ دیتا ہے اور وہ پھر پوری قوم کی ملکیت بن جاتا ہے۔ کوئی پشتون بچہ، بڑا، جوان، بوڑھا، عورت یا مرد ایسا نہیں ہے جسے بے شمار ٹپے یاد نہ ہوں اور جس کو پریشان خلوتوں یا رنگین محفلوں میں بے اختیار کوئی ٹپا یاد نہ آ جاتا ہو۔ ٹپے کے موضوعات متنوع بھی ہیں اور ہمہ گیر بھی۔ ٹپے ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں ہیں اور ان کا شمار تقریباً ناممکن ہے۔ لسانیات کے ماہرین کی متفقہ رائے ہے کہ دنیا کی ساروں زبانوں میں ادب کی ابتدا شاعری سے ہوئی، جسے عوامی شاعری یا فوک پوئٹری کہتے ہیں۔ اس رائے کی روشنی میں پشتو کے محققین اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ پشتو شاعری کی ابتدا ٹپے سے ہوئی ہے، جو پشتو کی عوامی شاعری کی ایک نہایت ہی مقبول، معروف اور منفرد صنف ہے۔ پشتون چونکہ ایک آریائی قوم ہے، اس لیے ان کے بیشتر عادات و اطوار اور رسوم و رواج آریائی اقوام سے مشابہ ہیں۔ اس لیے اس ٹپے میں بھی قدیم آریائی دور کی ایک رسم کی یادیں محفوظ ہیں۔ ترجمہ: اے چاند جھنکار کے ساتھ نکل آ، میرا محبوب پھولوں کی فصل کاٹتے وقت انگلیاں کاٹ رہا ہے۔ معروف مستشر جیمز انولڈسن کے مطابق یہ ٹپا آریاؤں کی اس رسم کی طرف اشارہ کرتا ہے جس میں وہ چاند کی روشنی میں پہاڑوں پر چڑھ کر سوما یا ہوما کے پھول کی کاشت کرتے تھے۔ انولڈسن پشتو اس کی حیت اور اس قدیم آریائی رسم کے ضمن میں اپنی معروف تصنیف میں یوں رقم دراز ہیں: The ancient Aryan, when composing their religious hymns, gave much consideration to meter and stress. The common meter is called sloka. It consists of 24 syllables in 2 lines, which were either of equal length, 12 syllables each, or unequal length, but always 24 syllables. I am fond of imagining that we have in the tapa with its 22 syllables an even more rigid meter, 9 plus 13, an example of a unique Aryan meter just as old or older, and today peculiar to Pashto poetry. This may even be borne out by the contents of some of the tapas. For example, 101, which tells us about girls going to the top of a mountain at night time to cut flowers. There is no parallel to such a custom among Pashtuns today. But one of the central rituals in the Vedic religion concerns the soma plant, from which an intoxicating drink was extracted. At certain times of the year, of the young girls went by night to the mountains where this plant grew to dance and harvest the sacred flower. There is an upper Swat, a mountain called the Dinazasar, the girls' mountain, by the local people, and I am told that on top of this mountain of soma plant will be found even today. Taken together then, Pashto proverbs and tapas are like to 2 sides of the same coin, stamped with the image of the soul of a people. ترجمہ: قدیم آریہ لوگ اپنے مذہبی گیت حمدوں ترتیب دیتے ہوئے بحر اور وزن کا بہت خیال رکھتے تھے۔ یہ مشترک آہنگ عمومی میٹر سلوکا کہلاتا ہے۔ یہ 2 سطور مصروں میں 24 سلیبلز پر مشتمل ہوتا تھا، جو دونوں یا تو برابر طوالت لگتی تھی یعنی 12 سلیبل ہر لائن میں، یا غیر مساوی، مگر سلیبلز ہمیشہ 24 ہوتے۔ مجھے یہ تصور کر کے خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں ٹپے 22 سلیبلز کے ساتھ نسبتاً سخت میٹر 9 plus 13 کے حامل ہے، جو کہ ایک مثالی آریائی میٹر کی ایک مثال ہے اور تقریباً اتنا ہی قدیم ہے یا اس سے بھی زیادہ
آج یہ رواج صرف پشتوں کے لیے مخصوص ہے، یہ کچھ ٹپوں کے مواد میں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر جو ہمیں رات کے وقت لڑکیوں کے پہاڑوں کی چوٹیوں پر پھول چننے کو جاننے کے بارے میں بتاتا ہے، آج پختونوں میں ایسا کوئی رواج نہیں پایا جاتا، لیکن ودیک مذہب کے اہم تہواروں میں سے ایک سوما پودے سے متعلق ہے، جس سے ایک نشہ آور مشروب اخذ کیا جاتا تھا۔ سال کے کچھ مخصوص اوقات میں نوجوان لڑکیاں رات کے وقت ان پہاڑوں پر رقص کرنے اور مقدس پھول چننے جاتی جہاں یہ پودا اگتا تھا۔ سوات بالا میں ایک پہاڑ ہے جسے مقامی لوگ دجو نصر لڑکیوں کا پہاڑ کہتے ہیں، اور مجھے بتایا جاتا ہے کہ اس پہاڑ کی چوٹی پر سوما پودا آج بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اسی تناظر میں کہا جا سکتا ہے کہ پشتو ضرب المثال اور ٹپے ایک سکے کے دو اطراف کے مانند ہیں جس پر ایک قوم کی روح کی تصویر کی مہر لگی ہے۔ جینز اینولڈسن کے تجزیے کے مطابق آریائی اشلوکوں اور پشتو ٹپوں میں مستقل طور پر مقرر کردہ اوزان یعنی بالترتیب 24 اور 22 سلیبل کا برتنا دونوں کی قریبی مشابہت کو ظاہر کرتا ہے، جس سے بآسانی یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ پشتو ٹپے کا تعلق آریاؤں کے دور سے ہے۔ اردو کے معروف محقق اور کہنا مشق شاعر پرتو روہیلا پشتو ٹپے کی اماگیریت جامعیت قدامت و اوزان کی بابت یوں رقم تراز ہیں: زندگی کا کون سا پہلو ہے جو ان میں عیاں نہیں، اور انسانی جذبات و محسوسات کا کون سا رخ ہے جس کی ترجمانی ان ٹپوں میں نہ کی گئی ہو؟ تاریخی واقعات، جغرافیائی خصوصیات، قومی نظریات، علاقائی رسومات اور قبائلی تعصبات، غرض یہ کہ پختون معاشرت و ثقافت کے سارے رنگ اسی شاعری میں نکھرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مائیں بچوں کو دودھ پلاتے، کسان ہل چلاتے، لڑکیاں پنگھٹ پر پانی بھرتے اور اپنے چاہنے والوں سے جدا ہوتے، اور عورتیں اپنے بچوں کو پالنے میں جھلاتے ٹپے گاتی رہتی ہیں۔ اذان کے بعد ٹپا ہر پختون کے کان میں دوسری انسانی آواز ہوتا ہے۔ ٹپا دراصل گانے کی چیز ہے، اور چونکہ ہزاروں سال سے لوگ اس کو گاتے ہی چلے آ رہے ہیں اور اسی طرح یہ سرمایہ ہم تک پہنچا ہے، اس لیے اس کے اوزان بھی ایسے ہی ہیں کہ موسیقی کے اوزان پر تو پورے اترتے ہیں لیکن مسند عربی عروض کے قواعد کے دائرے میں نہیں آتے۔ بظاہر ٹپے میں دو مصرے ہوتے ہیں جس کا پہلا مصرع چھوٹا اور دوسرا بڑا ہوتا ہے۔ اس کو عربی عروض کے حوالے سے دیکھیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلے مصرے میں 9 اور دوسرے میں 13 ارکان ہوتے ہیں، لیکن یہ 9 اور 13 ارکان ہر گانے والے کے اپنے حساب سے ہوتے ہیں۔ گانے والے کا علاقہ، اس کا قبیلہ اور اس کا لہجہ دوسرے عوامل ہیں جو ٹپے کے وزن کو متعین کرتے ہیں، یعنی ٹپا گانے والا ٹپے کے اوزان کو اپنے لہجے، تلفظ اور اپنے علاقے کے مروجہ اعداد کا پابند کر کے اس کے وزن کو پورا کرتا ہے۔ اس لیے عام اردو دان جو عربی اوزان شعر سے آشنا ہے، اگر ٹپے کو بھی اسی اوزان پر جانچنے کی کوشش کرے تو ممکن ہے وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ان ٹپوں میں 9 اور 13 ارکان کی پابندی نہیں، لیکن دراصل ایسا نہیں۔ پشتون معاشرہ ٹپے کی صنف میں سانس لیتا ہے اور ٹپا پشتون معاشرے میں۔ ٹپا اور پشتون لازم و ملزوم ہے، ایک کے بغیر دوسرے کا تصور ممکن نہیں۔ ٹپا پشتون قوم کی طرح قدیم بھی ہے اور سخت جان بھی۔ اس میں ملائمت اور نرم روی کا رنگ اور رس تو ہے، مگر اس کے باطن میں پوشیدہ، بظاہر سخت اور کھردرا، اور اندر سے نرم اور زندگی کے لطیف رویوں سے بھرپور، بالکل پشتونوں کی طرح۔ یہی وجہ ہے کہ ٹپے کا خارج و باطن پشتونوں کی زندگی کا عکاس ہے اور پشتون ٹپے حیات دوام کے ذمہ دار۔ دونوں قدیم زمانے کے یادگار مگر نئے زمانے میں تازہ کار، زندہ اور توانا۔ بقول شاعر مشرق: تو اسے پیمانہ امروز فردہ سے نہ ناپ، جواداں پہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی۔ زندگانی کی حقیقت کو ہکن کے دل سے پوچھ، جو شیر وہ تیشہ وہ سنگ گراں ہے زندگی۔ ترجمہ: میری محبوبہ نے اپنے پرانے کپڑوں میں خود کو آراستہ کیا، مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی ویراں گاؤں میں پھولوں کا باغ ہو۔ ترجمہ: اگر تو وطن کی خاطر شہید ہو جائے تو میں زلفوں کے تار سے تمہارا کفن سیوں گا۔ ترجمہ: سپہر کے سائے ترچھے ہو گئے مگر سیاہ زلفوں کے سائے تاحال اپنی جگہ جمے کھڑے ہیں۔ ترجمہ: کہاں لندن اور کہاں چترال، بے غیرتی زوروں پر ہیں، انگریز چترال پر چڑھائی کر رہے ہیں۔ چاربیتا نیکسٹ فارم از چاربیتا۔ چاربیتا بھی پشتو لوک شاعری کی ایک معروف صنف ہے۔ یہ عموماً مرد حضرات گاتے ہیں۔ عوامی صنف ہونے کے ناطے چاربیتا بھی سینہ بہ سینہ ایک نسل سے دوسری نسل کو
منتقل ہوتا چلا آ رہا ہے۔ فرانسیسی مستشرق جیمز ڈار مسٹریٹر کے مطابق چاربیتے پشتونوں کی تحریر شدہ تاریخ ہے جن میں ان کی لڑائیوں اور اسلامی جنگوں کے روادات کو محفوظ کیا گیا ہے۔ چاربیتا کی فنی حیت کی بابت پشتو کے معروف محقق نقاد اور شاعر قلندر مومن جون رقم تراز ہیں۔ اس میں مصروں کی تعداد 3 سے لے کر 9 تک ہو سکتی ہے اور پہلے تمام مصروں کو مطلع کہا جاتا ہے۔ مطلع کے بعد کے مصرے مطلع کے مصروں کے برابر ہوتے ہیں اور ان مصروں کے آخری مصرے کو مطلع کے پہلے مصرے پر گرہ لگا دی جاتی ہے۔ دوسرا بند مطلع کے دوسرے مصرے پر گرہ لگا کر ختم کیا جاتا ہے۔ وَلَا حَذَا الْقِيَاسِ جب یہ لڑی پوری ہو جاتی ہے یعنی مطلع کے ہر مصرے پر بند لگا دیا جاتا ہے تو ایک کڑی پوری ہو جاتی ہے۔ کڑی پشتو میں اردو کے بند کے مفہوم میں استعمال ہو سکتی ہے۔ پشتو میں حیت کے اعتبار سے چاربیتا کی کئی اقسام مروج ہیں اور ان کے بندوں کا معاملہ بھی چاربیتا کی قسم پر منحصر ہوتا ہے۔ یہ طویل نظم سے مشابہ ہوتا ہے مگر چستی اور زور بیان کے حوالے سے شاید ہی شاعری کی کوئی صنف اس کی ہمسری کر سکے۔ چاربیتے کے مکالمے کی صورت یا 2 گانے کی صورت میں بھی لکھے جاتے ہیں۔ عورت میرا خال سردار اور کالی زلفیں میری فوجیں ہیں، ارے میری جوانی پر بہار ہے، اپنی خیر مناؤ، میں ناز و ادا میں بڑی ماہر ہوں، میری صورت پھولوں کا ہار ہے اور میرا اوڈل سونے کے زیورات سے لدا ہوا ہے، میں جادوگروں کی طرح افسون پھونکتی ہوں، میری نگاہیں بے پناہ ہیں۔ یہ سارا ترجمہ ہے۔ مرد ہاں تو نے مجھ پر جادو کر دیا ہے، میرے سامنے نہ آ، تو نے مجھے بیمار کر دیا ہے، بے شک تیری زلفیں فوجیں ہیں، اسی لیے تو میں منصور کی طرح سوری پر چڑھ گیا ہوں۔ او زور آور لڑکی خدا تیرا زور توڑے، تو نے مجھے توڑ دیا، آج رات اچانک تیرے ہاں جانے کو جی چاہتا ہے تاکہ تجھ سے چند میٹھی میٹھی باتیں کروں۔ بگدئی دس از دی نیکسٹ فارم۔ پشتو لوک شاعری کی ایک اہم صنف بگتی ہے جس میں عشق و محبت کے جذبات نہایت دلکش پیرائی میں بیان کیے جاتے ہیں اور اسی دلکش اور سیر آفرینی کی بدولت اسے بلوچستان اور صوبہ سرحد کے جنوبی اضلاع میں بے پناہ مقبولیت نصیب ہوئی ہے اور یہ جب لوک رقص کے ساتھ گائی جاتی ہے تو ایک عجیب سما باندھ دیتا ہے۔ پروفیسر افضل رضا نے اس کے فنی تکنیک کے بابت لکھا ہے، ساخت کے لحاظ سے بگتی کی نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ اس میں عموماً ٹپے نہیں گائے جاتے، اس کی ابتدا 2 اہم قافیہ مصروں کے ایک شعر سے ہوتی ہے جو سر کہلاتا ہے اور پھر سر سے آخر تک بند کا ہر مصرع مطلع کے مصروں کی طرح 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے جسے ادا کرتے وقت دونوں ٹکڑوں کے درمیان ذرا ذرا سا وقفہ دیا جاتا ہے۔ علاوہ ازیں بگتی کی گائیکی کے وقت آواز بہت زیادہ نہیں اٹھائی جاتی۔ بند 4 مصروں پر مشتمل ہوتا ہے، ہر بند کا چوتھا یعنی آخری مصرع سر کا اہم ہم قافیہ ہوتا ہے اور ہر بند کے آخر میں سر کی تکرار ہوتی ہے۔ بلحاظ موضوع بگتی میں عموماً حسن و عشق کی باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ بعض لوگ بگتی کو لوبا بھی کہتے ہیں جو صحیح نہیں۔ لوبا نمکئی اور بگتی میں نمایاں فرق یہ ہے کہ لوبا میں سر کا دوسرا مصرع چھوٹا ہوتا ہے، بند گانے کے بعد بار بار دہرایا جاتا ہے اور اس کے ساتھ مرجع سر اپنے اولین مصرے کی جگہ بند کا آخری چوتھا بڑا مصرع بار بار دہرایا جاتا ہے۔ نمکئی میں جب تکئی مرجع میں ڈالی جاتی ہے اور ایک دفعہ سر اور تکئی کو اکٹھا کیا جاتا ہے تو پھر لوبے کے گانے کے طرز کے برعکس سر کے دونوں مصروں کو بار بار دہرایا جاتا ہے اور بگتی میں ان دونوں کے خلاف سر کا پہلا مصرع بار بار دہرایا جاتا ہے۔ بگتی اور چاربیتا میں فرق یہ ہے کہ چاربیتا کے سر کے دونوں مصرے ہم قافیہ نہیں ہوتے اور بگتی میں سر کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ بگتی میں مطلع اور اس کی طرح کا بند کا ہر مصرع در حقیقت 2 اجزاء ہوتے ہیں اور ہر جزو پورا جملہ ہوتا ہے۔ بگتی کی وجہ تسمیہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ صنف چونکہ آزاد قبائل کے ایک مشہور قبیلے بگتی کی اختراع اس لیے اسے بگتی کہتے ہیں۔ پیج نمبر 146 بگتی کا ایک نمونہ اردو ترجمہ دیکھیے۔ گلونا رو دا گلزارا زما اشنا راغے، دا پریانو دا باغ مالیارا زما اشنا راغے، خداوند موری دیدن کری دا دیدن وڑی یما، طاقت می نشتا اے بدن کوی دا وصال وڑی یما، سترگی می سری دی لکر خمارا زما اشنا راغے، دا پریانو دا باغ
مالیارا umi mana sawal mata ranbil raura Chewi bankare kandi kamal hase har raura خواري وکړه ډېره مزیداره زما اشنا راغې د پري د باغ مالیاره نن می دیدار د دلدار غر دی ماته ریبار راغې ورته می نیلې می خوږ غور دی وخت نو بهار راغې جاړو وکړم ای بې نوره لاره زما اشنا راغې د پرو د باغ مالیاره نو نمکئی پشتو لوگ شاعری کی نہایت ہر دل عزیز صنف ہے جو بالخصوص عورتوں کی صنف سمجھی جاتی ہے عورتیں عموماً ایسے شادی بیاہ کے موقع پر گاتی ہیں اس میں زیادہ تڑپے گائے جاتے ہیں جن میں زرمیہ بزمیہ اشکیہ وغیرہ جیسے موضوعات سمائے ہوتے ملتے ہیں فارغ بخاری اس کی فنی حیت کے ضمن میں یوں رقم دراز ہیں نمی کئی پشتو لوگ گیتوں کی سب سے آسان صنف ہے اسے لنڈئی ہی کی ترقی یافتہ قسم کہا جائے تو بے جانا ہوگا اس کی تکنیک میں لنڈئی ہی کی طرح پہلا مصرع نصف ہوتا ہے یہ پہلا نصف مصرع جو سر مکڑا کہلاتا ہے پوری نیما کئی میں ایک ہی طرح چلتا ہے اور ہر دوسرے پورے مصرع کے بعد اس کی تکرار ہوتی ہے اس کا تیسرا مصرع 3/4 ہوتا ہے دوسرا فرق یہ ہے کہ نیما کئی میں کوئی قصہ یا واقعہ بیان کیا جاتا ہے اور یہ شروع سے آخر تک ایک مربوط نظم ہوتی ہے اسے عموماً رقص کے دوران ان بہت مرد اور عورتیں مل کر گاتے ہیں یہ صرف عورتیں گاتی ہیں ٹپا انفرادی طور پر گایا جاتا ہے جبکہ نیما کئی اجتماعی طور پر عورتوں کی مرغوب ترین صنف ہے وہ اسے ہمیشہ پنگھٹ پر پانی بھرتے ہوئے چرخا کاٹتے ہوئے کھیتوں میں ساگ چنتے ہوئے شادی بیاہ کے موقع پر کورس کی صورت میں گاتے ہیں وہ یوں کہ ایک عورت پہلا مصرع الپتی ہے اور باقی سب دوسرے مصرع میں اس کا جواب دیتی ہیں اور آخر میں سب مل کر سر کو 1-2 مرتبہ دہراتی ہیں 10 نیما کئی کا ایک نمونہ ماں اردو ترجمہ ملاحظہ ہو میرے دل میں درد ہے کیوں بہن کیا ہوا محبوب کا غم پڑ گیا مر جاؤں گی کیوں بہن خیر تو ہے تم بستر پر نیند کے مزے لے رہے ہو کیوں بہن کیا ہوا میرے چہرے پر آنسوؤں نے راستے بنا لیے ہیں کیوں بہن کیا ہوا تیری فرقت نے دل میں شگاف ڈال دیے ہیں کیوں بہن کیا ہوا جیسے عظیم پہاڑوں میں زلزلے دراڑیں ڈال دیتے ہیں کیوں بہن کیا ہوا کاش موت کے بعد ایک دفعہ پھر زندگی ملتی کیوں بہن کیا ہوا تاکہ اپنے بیگانوں کی نیت کا پتہ چل جاتا کیوں بہن کیا ہوا پیج نمبر 150 لوبا ٹپا کے بعد لوبا پشتو کی لوک شاعری کا بے حد مقبول اور نہایت مشہور صنف ہے یہ 2 گانے کی صورت میں بھی گایا جاتا ہے اور انفرادی طور پر بھی اس کا وزن خالص مقامی موسیقی پر قائم ہے اور یہ بالعموم عشق و محبت کے مضامین کے بیان کے لیے زیادہ موزوں سمجھا جاتا ہے قلندر محمد نے اس کی وجہ تسمیہ اور فنی ساخت کی بابت لکھا ہے کہ لوبا کی وجہ تسمیہ کے متعلق وثوق سے کہنا مشکل ہے ذہن میں صرف یہی بات آ سکتی ہے لوبا جس کا مطلب اردو میں کھیل ہوتا ہے اگر عاشق و معشوق کے باہمی مکالمات کی عکاسی کرتا ہے اور
اور اس بنا پر اسے پلے کے معنوں میں استعمال کیا گیا ہے۔ یہ مستزاد قسم کی ایک چیز ہے جس کے پہلے دو مصرعے ایک ہی قافیہ پر ہوتے ہیں مگر بار میں مختلف۔ پھر پہلا مصرع عموماً طول اور دوسرا مختصر ہوتا ہے۔ اس کے بعد کے مصرعے تعداد میں 2، 3 یا بعض اوقات 4 بھی ہوتے ہیں۔ آخری مصرعے کو مطلع کے مصرعے ساتھ گرہ لگا دی جاتی ہے اور یوں پہلا بند جسے کڑائی کہتے ہیں مکمل ہوتا ہے۔ یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے لبا کبھی کامیڈی جذبات کی عکاسی نہیں کرتا بلکہ عموماً ٹریجڈی ہوا کرتا ہے یا پھر دیگر مشرقی زبانوں کی طرح مدحیہ جیسے میرے خیال میں اپنی خودی کا نوع کہنا چاہیے۔ 12 لبا کا ایک نمونہ اردو ترجمہ دیکھیے۔ غم کے ہاتھوں میرے دل پر خفقان مسلط ہے، نیا طوفان آ رہا ہے۔ ایک انگریز کا ظلم ہے، دوسرے ان تدندوں والوں نے ہمیں جلا دیا، افسوس غریب کی زندگی۔ ایک ظلم ابھی ختم نہیں ہوتا، آسمان دوسرا ستم توڑ دیتا ہے، نیا طوفان آ رہا ہے۔ سراہ میں بھی ہمارے لیے جگہ نہیں، مزدوری الگ نہیں ملتی، کیا ہمیں زندہ رہنے کا حق نہیں؟ اس حالت پر میری آنکھوں سے سیلاب اشک جاری رہا۔ نئی طوفان راغ، نیا طوفان آ رہا ہے۔ ہم کھیتی باڑی کرتے ہیں، ہل اور سہگا چلاتے ہیں، پھر بھی فاقے کرتے ہیں، کیونکہ کھلیان پر پٹائی لینے کے وقت خان آ جاتے ہیں، نیا طوفان آ رہا ہے۔ غریب خان کو کمینہ دکھائی دیتا ہے، غریب بیلنے کا گناہ ہے، غریب کب تک چور کہلائے گا، انجام کا سرمایہ دار پر قہر الہی نازل ہوگا، کیونکہ نیا طوفان آ رہا ہے۔ 13 بدلہ مثنوی کے طرز پر لکھا جاتا ہے، اس میں رومانی تاریخی سرگرمیاں، داستانیں اور واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ آدم خان درخانی، مومن خان شیرنئی، فتح خان، رابعہ جلالت محبوبہ وغیرہ بدلے کے روپ میں منظوم کیے گئے ہیں۔ اللہ پشتو زبان میں اللہ لوری کا مترادف ہے اور کلندر مومن کے مطابق یہی ایک چیز ہے جو تقریباً سارے پٹھانوں میں تھوڑے تغیر کے ساتھ متبادل ہے اور درحقیقت پشتو لوک گیت کی اصل شکل یہی صنف ہے۔ 14 فارغ بخاری لکھتے ہیں، پشتو اللہ کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں بچے کو بلی، کتے یا ہوئے سے ڈرانے کے بجائے بہادری، الولاء والضمیع اور غیرت و حمیت کا درس دیا جاتا ہے جو آئندہ زندگی میں بچے کے لیے حرص جان بن جاتا ہے۔ اس میں اسلاف کے اولوالازمانہ کارنامے، جنگ کی کہانیاں، حفظ الوطنی اور سخت کوشی کا درس ملتا ہے۔ یا ماں اپنے جذبات پیش کرتی ہیں، دشمنوں کو کوستے ہیں، بچے کو بڑا ہوکر دشمنوں سے انتقام لینے کی تلقین کرتی ہے اور آنے والی عمر میں اسے دیکھو اور مصائب سے آگاہ کرتی ہے۔ 15 نمونہ کا منظوم اردو ترجمہ ملاحظہ ہو۔ میری جاں چین سے جھولے میں سو جا، حسین خوابوں کے نظاروں میں کھو جا، گیا ہے باپ تیرا جنگ کرنے، وطن کی آن پر جاں سے گزرنے، کیا حملہ فرنگی فتنہ کارگر نے، میری جاں چین سے جھولے میں سو جا، حسین خوابوں کے نظاروں میں کھو جا، گیا ہے باپ تیرا جنگ کرنے،
نہیں آتا جہاں سے کوئی جا کر ہے بے پایا حریفوں کے عساکر، میری جاں چین سے جھولے میں سو جا، چین سے جھولے میں سو جا، ہنسی خوابوں کے نظاروں میں کھو جا، ادھر غم زاد بھائی بھی ہے ناری، چلا بس تو کر کے وار کاری، جگر کا خون ہے آنکھوں سے جاری، میری جاں چین سے جھولے میں سو جا، ہنسی خوابوں کے نظاروں میں کھو جا۔ 16 اللہ ہو کا یہ نمونہ دیکھیے جس میں پشتونوں کے مزاج کی صحیح عکاسی ملتی ہے۔ اللہ ہو شا اللہ ہو، سو جا میری جان سو جا، تن نواسی ادھر خالد، تو خالد کا پوتا ہے، غزنوی دے دے والد، تیری نسل غزنوی سے ہے، ولی زر لری جامد، پھر تیرا دل کیوں جامد ہے، اللہ ہو شا اللہ ہو، سو جا سو جا، تظلمی شاہ تکنگ، تو شاہ سوار بن، ل دشمن اوج کری خسن، دشمن سے منہ نہ پھیر، ملک نہ لری کدا سیرنگ، انگریزوں کو ملک سے نکال دو، اللہ ہو شا اللہ ہو، سو جا 17۔ عزیز طلبہ، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کے ذریعے اہتمام کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے ایف اے تا ماسٹرز لیول کی نصابی کتب اور کورسز، جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں، کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے، تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام آڈیو ریکارڈنگز نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ نابینا طلباء کے علاوہ دیگر طلباء بھی اس تعلیمی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد، ای میل HDOATD@gmail.com، ویب سائٹ HDORG.net، رابطہ نمبر 03459541 یعنی 0345 95 41 838۔ پیج نمبر 154 حواشی و حوالہ جات۔ نمبر 1، جنزان نولڈسن 1970 کے لگ بھگ صوبہ سرحد آئے ڈینش پٹھان مشن سے وابستہ تھے، یہاں پر پشتو زبان سیکھی، پشتو زبان و ادب سے متعلق چند حقیقی مقالے لکھے جو نامہ اشتو پشتو اکیڈمی پشاور یونیورسٹی میں اشاعت پذیر ہوئے، جن میں نمارک کا خوشحال رحمان بابا کا خیان وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ اس کے علاوہ وہ پشتو ادبیات کے کئی ڈینش اور انگریزی تراجم بھی کیے، جس میں خوشحال خان خٹک کے منتخب کلام کا ڈینش ترجمہ، پشتو ضرب المثال اور ٹپو کے ڈینش اور انگریزی تراجم اور رحمان بابا کے منتخب کلام کا منظوم انگریزی ترجمہ شامل ہیں۔ نمبر 2، افغانستان کے معروف محقق عبدالحی حبیبی کے مطابق یہ ایک پودے کا نام ہے جسے ویدی زبان میں سوما کہتے ہیں، جیسا کہ اوستا میں ویدی زبان کا سین ہے سے تبدیل ہو جاتا ہے، اس لیے اسے اوستا میں ہوما کہتے ہیں۔ آریا لوگ اس وقت سے اس پودے کو مقدس خیال کرتے تھے جب یہ لوگ برف میں کھٹے رہائش پذیر تھے۔ یہ لوگ اپنی مذہبی رسوم میں
اس کے شیرے سے ایک خاص قسم کا مشروب تیار کرتے ہیں۔ محمد پرویز شاہین نے ڈاکٹر مہدی حسن کی تحقیق کی روح سے ہومیا پودے کی قدامت 4000 کافین تک بتائی ہے۔ نمبر 3، یہ پہاڑ سوات مدین کے تاریخی علاقہ تیرات میں واقع ہے، جس کی اونچائی مختلف جگہوں پر 10 سے 15,000 فٹ ہے اور اس میں ایک طرف پشتونوں کی طرف چھوٹے چھوٹے مگر قدیم قبیلے آباد ہیں، تو دوسری طرف اس میں ایسے آثار بھی موجود ہیں جس سے زرتشت مذہب، بدھ مذہب اور آریہ مت کے بارے میں دلچسپ معلومات ملتی ہے۔ محمد پرویز شاہین۔ نمبر 4، ولڈسن جینس انٹرلیک فاؤنڈیشن 2000 پی پی ریشو XIV/XV۔ نمبر 5، پرتولہ ریہولا، انتخاب و ترجمہ، اسلام آباد، لوگ ویسائی شاد گھر، تبادم، جنوری 1988۔ سواد ریشو 5/6۔ نمبر 6، ہارا صاحبزادہ، اشتولوگ گیت، مضمون مشمولہ ایک کے اظہار، متبین فارغ بخاری، ویزا ہمدانی، لاہور، گوشہ ادب، سین، سواد ریشو 5/47۔ نمبر 7، فارغ بخاری، سرحد کے لوک گیت، اسلام آباد، لوگ ویسائی شاد گھر، تبادم، 1987، سواد ریشو 110۔ نمبر 8، افضل رضا، اشتولوگ ادب، اسلام آباد، اکادمی ادبیات پاکستان، فروری 1989، سواد ریشو 47/48۔ نمبر 9، ایزن، سواد ریشو 49/50۔ نمبر 10، فارغ بخاری، سرحد کے لوگ گیت، سواد ریشو 125/126۔ نمبر 11، ایزن، سواد ریشو 126/127۔ نمبر 12، ہارا صاحبزادہ، اشتولوگ گیت، مضمون مشمولہ الگ کے اظہار، سواد ریشو 5/44۔ نمبر 13، ایزن، سواد ریشو 5/45۔ نمبر 14، ایزن، سواد ریشو 5/53۔ نمبر 15، فارغ بخاری، سرحد کے لوک گیت، سواد ریشو 145۔ نمبر 16، فارغ بخاری، ویزا ہمدانی، مولفین اشتو شاعری، کراچی، انجمن ترقی اردو پاکستان، 1966، سواد ریشو 40۔ نمبر 17، ہارا صاحبزادہ، اشتولوگ گیت، مضمون مشمولہ الگ کے اظہار، سواد 5/54۔ پیج نمبر 157، پشتو کی کلاسیکی نثر، آغاز و ارتقاء۔ شاعری کی طرح پشتو کی کلاسیکی نثر بھی 3 ادوار پر مشتمل ہے۔ مروجہ قاعدہ اور قلیعہ کے مطابق ہر دور کے اسالیب اور خصوصیات دوسرے دور سے مختلف ہیں۔ ذیل کی سطور میں ان تینوں ادوار کے نثری اسالیب اور محاسن کا مختصر احوال قلم بند کیا جاتا ہے۔ پہلا دور آیا خزانہ گنج مخفی کی روایت کے مطابق محمد ابو ہاشم ابن سید السورانی البستی 223 ہجری 297 ہجری میں ایک کتاب دسلو رومان نسیم ریگستان کے نام سے پشتو میں لکھی، جس میں عربی شاعری کی فصاحت اور بلاغت بیان کی گئی ہے۔ نمبر 1، مگر تذکرہ کرہ مذکور میں کہیں پر بھی نہیں لکھا گیا کہ یہ کتاب منظوم تھی یا منثور، البتہ اکثر محققین نے اسے نثری کتاب قرار دیا۔ تاہم ظلم ہیواد ملک نے اس ضمن میں ذرا محتاط رویہ اختیار کرتے ہوئے لکھا ہے۔ حیہ خزانہ میں مندرجہ جملے کے ساغ سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ نثری کتاب ہوگی۔ 2، اگر محققین کی اس بات کو مان لیا جائے تو یہ نثر کی اولین کتاب مسطور ہوگی۔ ابھی تک اس کتاب کی باز یافت نہیں ہوئی، اس لیے ہم اس کی علمی اور فکری حدود کا تعین نہیں کر سکتے۔ اس دور میں لکھی گئی دوسری نثری کتاب تذکرہ الاولیاء ہے، جو سلیمان
ماکو نے 612 ہجری میں لکھی۔ اس میں ان اولیاء کرام اور بزرگان دین کے احوال اور نمونہ ہائے کلام درج ہیں جو پشتو کے دور اول سے متعلق ہیں، مگر اس وقت اس کتاب کے صرف 7 صفحات بازیافت ہو سکے ہیں۔ ان صفحات میں مؤلف کے ایک مختصر مقدمے کے علاوہ شیخ بیتنی، اسماعیل ملک یار غرشین اور قطب الدین بختیار کے مختصر احوال اور نمونہ کلام محفوظ ہیں۔ یہ صفحات کندہار میں پروفیسر عبدالحی حبیبی نے دریافت کیے، جو پہلی مرتبہ 1319 ہجری شین پر 1940 میں سال نامہ کابل میں اشاعت پذیر ہوئے۔ بعد ازاں 1941 میں ہفتنہ شاعری پشتو شاعرہ کی جلد اس اول میں طبع ہوئے، جبکہ 1982 میں یہ کابل سے ایک مستقل کتہ بچے کی صورت میں منصہ شہود پر جلوہ گر ہوئے۔ 2002 میں اس کا ایک ایڈیشن انگریزی ترجمہ پاکستان میں علامہ حبیبی کے تحقیقاتی مرکز کے اہتمام سے طبع ہوا۔ تذکرہ الاولیاء کی نثر سادہ سلیس اور رواں دواں ہے، تاہم اس فارسی کے علاوہ عربی کے اثرات بھی نمایاں ہیں، ہرچند کہ یہ مسجع اور متکا اصل سے آزاد ہے، تاہم کہیں کہیں جملوں میں ترنم پیدا کرنے کے لیے اسلوب سے استفادہ کیا گیا ہے۔ اس کی عبارت چھوٹے چھوٹے جملوں پر مشتمل ہے جو فصاحت سے بھرپور ہے۔ اس کا ایک مصری نمونہ ما اردو ترجمہ ملاحظہ ہو۔ 612 ہجری میں نے پشتونخوا کے دشت و موضح کا سفر کیا اور اولیاء و واصلین کے مراکز تلاش کرتا رہا۔ ہر سمت مجھے بزرگان کامل ملے اور ان کی خدمت میں خاک پا بنا رہا اور سلام کے لیے ہر دم مستعد رہا۔ جب اس سفر سے گھر لوٹا اور پاؤں کے چھالے پھٹ گئے تو پھر اٹھا اور اللہ پاک سے مدد مانگی تاکہ ان اولیاء حضام کے حالات لکھوں۔ فلم ہیواد مل نے تذکرۃ الاولیاء کے ان چند صفحات کے بازیافت کو کئی حوالوں سے اہم اہمیت کا حامل قرار دیا۔ اولاً یہ کہ اس کی بدولت قدیم پشتو شاعری میں چند ایسے نمونے دستیاب ہو سکے جن کی قدامت چوتھی صدی ہجری تک جا پہنچی ہے۔ ثانیاً یہ کہ ان شعری نمونوں کی وسعت سے ہمیں قدیم پشتو شاعری کے متعدد متعین اوازین اور اصناف معلوم ہو سکے ہیں جنہیں قدیم پشتو شاعری کی تاریخ میں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ مزید یہ کہ پشتو نثر کا قدیم ترین نمونہ انہی صفحات میں محفوظ ہے جس سے ہم پشتو کی نثری تاریخ کا آغاز کر سکتے ہیں۔ ان صفحات پر مرقومہ نثر کا مطالعہ ہمیں 7ویں صدی ہجری کے پشتو نثری اسلوب و سبک کی بابت آگاہی عطا کرتی ہے۔ یہ صفحات اگرچہ کمیت کے اعتبار سے انتہائی کم ہیں، مگر یہ پشتو کی کسی قدیمی کتاب کے اولین بازیافت شدہ صفحات ہیں، اس لیے ان کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس کتاب کی موجودگی اس بات کا بین ثبوت ہے کہ 7ویں صدی ہجری میں پشتو میں لکھنے کا رواج عام تھا اور پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد اتنی ہو گئی تھی کہ ان کے لیے کتاب لکھنے کی ضرورت محسوس کی گئی۔ نہایت افسوس کا مقام یہ کہ یہ کتاب مکمل طور پر بازیافت نہیں ہو سکی۔ اگر بفضل تعالیٰ کہیں اس کی مکمل بازیافت ممکن ہوئی تو اس سے مزید مطالعات سامنے آئیں گے جن سے ہمارے کلاسیکی ادب کی تکمیل کے مراحل میں بھرپور استفادہ کیا جا سکے گا۔ نمبر 4، اس تیسری کتاب جو اس دور سے تعلق رکھتی ہے دی شیخ ملی دفتر شیخ ملی ہے۔ صاحب کتاب شیخ ملی یوسف زئی افغان تھے اور زمینوں کے پیمائش کے ماہر تھے۔ صوبہ سرحد میں مختلف قبائل کے درمیان جو موجودہ تقسیم ہے وہ انہی کے ہاتھوں انجام پذیر ہوئی۔ جن تواریخ اور کتابوں میں دفتر شیخ ملی کا ذکر کیا گیا ہے ان میں اخون دوریزہ 940 ہجری 1028 ہجری کی تذکرہ ابرار الشراء شیخ میرات خیل کی تاریخ افغانہ اور معظم شاکرہ کی تاریخ حافظ رحمت خانی شامل ہے۔ علاوہ ازیں خوشحال خان خٹک نے بھی اپنے ایک شاعری میں اس کا ذکر کیا ہے۔ سوات میں خواب پوشیدہ ہو یا آشکار صرف 2 چیزوں کا چرچا ہے، ایک اخون درویزہ کے مخزن کا، دوسرا شیخ ملی کے دفتر کا۔ افغان کے ادبی تذکروں اور تاریخوں میں اس کتاب کا سنِ تصنیف 820 لکھا
گیا ہے، جبکہ پروفیسر محمد نواز طاہر نے تاریخ حافظ رحمت اللہ خانی کے مقدمہ میں یہ سن 930 لکھا ہے۔ 5 میجر روالٹی نے بھی اپنے پشتو ڈکشنری کے مقدمے میں اس دفتر کا ذکر کیا ہے۔ 6 اس دور کے ایک اور کتاب تاریخ خانقاجو ہے۔ خانقاجو یا کاجو خان بھی شیخ ملی کی طرح ایک قابل اور زیرک انسان تھے۔ میجر روالٹی نے اپنی پشتو ڈکشنری کے مقدمے میں لکھا ہے کہ another history in Pashto was written by Khan Kaju Razmi in the year 1949 AD 7۔ ترجمہ: پشتو میں ایک اور تاریخ خان کاجو انٹیرزی نے 1494 میں لکھی۔ اس طرح ہمارے محققین نے متعدد دیگر نثری کتابوں کے نام بھی لیے ہیں جو اس دور سے متعلق ہیں، مگر ان کے عدم دستیابی کی وجہ سے ہم ان کے درست قواعد سے تاحال ناآشنا ہیں۔ اس دور کا واحد دستیاب نثری نمونہ تذکرہ الاولیاء کی نثر کا ہے، جس کی نثری خصوصیات کی بابت تھوڑی بہت آگاہی ہمیں حاصل ہے۔ دیگر کتابوں کے نثری ماسن میں ہمیں معلوم نہیں۔ دوسرا دور دوئم کی پشتو نثر کا باقاعدہ آغاز خیر البیان کی نثر سے ہوتا ہے، جو بایزید انصاری م 980 ہجری کی تصنیف ہے۔ یہ پشتو نثر کی اولین دستیاب مکمل کتاب ہے، جس کے آغاز میں پشتو کے ساتھ ساتھ عربی، فارسی اور ہندی قدیم اردو زبانیں بھی استعمال کی گئی ہیں۔ اس کتاب میں بایزید انصاری نے اپنی تصوفی افکار کو بہت مؤثر پیرائے میں بیان کیا ہے۔ خیر البیان کی نثر مسیح اور متصفیٰ ہے، جو سورۃ الرحمن کے آہنگ میں لکھی گئی ہے اور شروع سے آخر تک یہ آہنگ برقرار رہتا ہے۔ اس نثری کاوش کی بدولت بایزید انصاری نے پشتو نثر کو ایک مضبوط بنیاد فراہم کی ہے، جو بعد میں ایک مکتبی فکر کی پیش قیمت ثابت ہوئی۔ انہوں نے شعوری طور پر اس کی پشتو حصے کو خالص پشتو بنانے کی کوشش کی اور ادب اور عربی و فارسی کی صوفیانہ تراکیب و فقہ اسلامی کی اصلاحات کے لیے پشتو الفاظ وضع کیے۔ علاوہ ازیں انہوں نے بعض الفاظ اور اشیاء کے ناموں کو بھی پشتو الفاظ میں ڈھالنے کی کوشش کی۔ خیر البیان کی نثر کا ایک نمونہ ما اردو ترجمہ ملاحظہ ہو۔ ترجمہ بایزید: بہت سی حمد و ثنا لکھ اس لیے کہ جب کوئی انسان میری حمد و ثنا کرتا ہے تو مجھے بے حد مسرت ہوتی ہے۔ دیکھ، جو کوئی بھی زمین پر ہے یا آسمان میں ہے میری ثنا کرتا ہے، کوئی بھی ایسی مخلوق نہیں جو میری حمد ثنا نہ کرتی ہو۔ اس ارشاد پر یقین ہے کہ یسبح اللہ ما فی السماوات و ما فی الارض قرآن میں حیا ہے۔ علامہ عبدالحی حبیبی نے خیر البیان کے نثری خصائص کی بابت لکھا ہے کہ اس کی بدولت پشتو میں نثر فخمی کا علم بلند ہوا، جس سے پشتو ادب میں ایک مخصوص مقصد کا آغاز ہوا۔ اسلوب کے حوالے سے خیر البیان کی نثر تذکرہ الاولیاء کی نثر سے خاصی مختلف ہے۔ بعد ازاں یہی اسلوب اخون درویزہ نے مخزن الاسلام میں اپنایا، اور صرف یہی نہیں کہ بلکہ اخون درویزہ کے گھرانے کے افراد اور دیگر لکھاروں نے بھی اسی سبق کی پیروی کی، جن میں بابو خان، اخون قاسم حسین وغیرہ ہم قابل ذکر ہیں۔ مزید یہ کہ لمبے اور چھوٹے جملے کے آخر میں سجع الالتزام اس نثر کی ایک اہم تر خوبی ہے۔ یہ سجع السلام یا ان پر ختم ہوتا ہے، مثلا قرآن، سبحان اللہ، سبحان، نشان، کلام، سلام وغیرہ۔ یہ نیم منظوم سبق ہے جس میں کہیں کہیں پر کلمات کا رابط پشتو محاورے کے مطابق نہیں۔ بایزید نے شاید یہ کام ردھن اور آہنگ پیدا کرنے کے لیے ارادی طور پر کیا ہے یا غیرداری طور پر عربی اور فارسی کے زیر اثر ہوا ہے۔ بہرحال اصل صورتحال جو کچھ بھی یہ اس سبق کا امتیاز ہے جو روشنیہ تحریک کے تمام آثار میں نظر آتا ہے۔ اس حقیقت کے باوجود یہ کہ نثر پشتو روز مرے اور محاورے کے مطابق نہیں، مگر مقصد و مدار کے بیان کی بابت وضاحت، صراحت اور شیرینی سے خالی نہیں۔ نثر میں پشتو کے شمالی اور جنوبی لہجوں کا مشترک رجحان نظر آتا ہے، اس لیے یہ کسی ایک لہجے تک محدود نہیں۔ نثر کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں جگہ جگہ بایزید انصاری اپنے مؤلف توقیت پہنچانے کے لیے قرآنی آیات، احادیث نبی اور عربی مقولات کا سہارا لیتے ہیں۔ اس نثر کے بعض جملے عربی زبان سے مترجمہ ہیں، مگر اس کا ماخذ نہیں بتایا گیا۔ دیگر قدیم نثری تحریروں کی طرح افعال کا تکرار اس میں خاصہ نمایاں ہے۔
متحاتف جملوں میں افعال کو حذف کرنا بایزید کا ایک اور وصف ہے۔ 9 اب تک خیر البیان کے متعدد ایڈیشن پاکستان اور افغانستان میں اشاعت پذیر ہو چکے ہیں۔ 1963 میں پہلی بار اس کا ایک انتخاب پشتو اکیڈمی پشاور یونیورسٹی کے اہتمام سے منظر عام پر آیا۔ 1967 میں اس کا پورا متعین حافظ محمد عبدالقدوس قاسمی کے مقدمے کے ساتھ ادارہ مذکور نے طبع کروایا۔ بعد ازاں 1988 میں اس کا دوسرا ایڈیشن بھی اشاعت کے مراحل سے گزرا۔ 1353 ہجری شین پر 1974 میں اس کا ایک اور ایڈیشن کابل یونیورسٹی کے اہتمام سے طبع ہوا جو اصل متن کی عکس نقل ہے۔ اس کا مقدمہ اور لغت نامہ بالترتیب علامہ عبدالحی حبیبی اور پروفیسر عبدالشکور شاد نے لکھا اور مرتب کیا ہے کہ 1968 میں خیر البیان کا ایک ایڈیشن پشتو ادبی مرکز سرائے نورنگ بنو کے اہتمام سے بھی چھپا جس کا مقدمہ حبیب اللہ رفیع نے لکھا ہے۔ کلاسیکی پشتو نثر کے اس دوسرے دور کے ایک اور عالم اور نثر نگار اخوند درویزہ 940 ہجری 1028 ہجری ہے جو نظریاتی سطح پر بایزید انصاری سے سخت اختلاف رکھتے تھے۔ ان کی کتاب کا نام مخزن ہے جو خیر البیان کی ضد میں لکھی گئی ہے۔ یہ کتاب 11ویں صدی ہجری کے ربیع الاول میں لکھی گئی ہے۔ اس کتاب کا بیشتر حصہ مختلف دینی کتب کے پشتو تراجم پر مبنی ہے ہرچند کہ اس کی نثر بھی مسجع اور مقفع ہے لیکن خیر البیان کی نثر کے مقابلے میں قدرے رواں اور آسان ہے۔ پشتو کی قدیم نثری کتابوں میں اس نے بڑی شہرت حاصل کی۔ اس کے بے شمار کلمی نسخے تیار کیے گئے۔ صرف پشتو اکیڈمی پشاور یونیورسٹی کی لائبریری میں اس کے 50 سے زیادہ کلمی نسخے موجود ہیں۔ اس کتاب نے پشتو میں نثر لکھنے کی ایک تحریک پیدا کی اور اس کے تتبع میں دینی موضوعات پر مبنی بے شمار کتابیں لکھی گئیں۔ مخزن کی نثر کا ایک نمونہ اردو ترجمہ ملاحظہ ہو۔ درویزہ نے یہ عقائد پشتو میں اس لیے بیان کیے کہ ان کی پشتونوں کے ساتھ شفقت تھی۔ اگر یہ لوگ اس کتاب کو دل میں سما لیں تو شروع اور دین محمدی پر انہیں استقامت نصیب ہوگی۔ اے طالب اگر اسے ازبر کرے تو کاملین کی صف میں شامل ہو جائیں گے۔ اب تک مخزن اسلام کے متعدد ایڈیشن منظر عام پر آ چکے ہیں جو پشاور، دہلی اور لاہور میں طبع ہوئے ہیں مگر اس کا معروف ایڈیشن سید محمد تقویم الحق کا کاخیل کا ایڈیشن کردہ جو بالترتیب 1969 اور 1987 میں پشتو اکیڈمی پشاور یونیورسٹی نے طبع کروایا۔ کلاسیکی پشتو نثر کے اس سبق کو اخوند درویزہ کے خاندان کے لکھنے والی اور مریدوں نے پروان چڑھایا۔ اس سلسلے میں اس کا بیٹا کریم داد، بھتیجا ملا اصغر اور پوتے محمد حلیم اور عبدالسلام قابل ذکر ہیں اور ان کے شاگردوں اور اعداد مندوں میں عمران خان شلمانی، بابو جان اخوند قاسم، پاپین کے خیل شنواری خیل، ملا چلاک ملاست زمن، میر حسن ہروی، شیخ محمد فہید اخوند موسیٰ اور اخوند میاں داؤد نمایاں نثر نگار ہیں۔ ان سب کا تعلق 11ویں صدی ہجری سے ہوا۔ مسجع نثر نگاری کا یہ سبق جیسے بایزید انصاری المعروف یا پیر روشن نے شعوری طور پر اپنایا اور جو 11ویں صدی ہجری کا ایک مقبول سبق بنا، اس نے 13ویں صدی ہجری تک طویل کھینچا۔ اس سبق میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں اس میں زیادہ تر شرعی اور فقہی مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ عربی افکار، قصص اور حکایات، پیغمبر اسلام کی سیرت اور شمائل، قرآنی آیتوں اور احادیث نبوی کے ترجمے، طب اور حکمت، دین، نقطۂ نظر سے معاشرتی اور اجتماعی مسائل اس سبق کے نثر نگاروں کے من پسند موضوعات رہے ہیں۔ اس سبق کے نثر نگاروں کا مقصد صرف دین کی توسیع اور تشریح کرنا تھا، اس لیے ان کا انداز بیان خشک اور ناصحانہ ہے۔ اس میں ادبی رنگ منقود ہے مگر اس دور میں مسجع نگاری کے اس رجحان کے ساتھ ساتھ رواں نگاری کی جھلک بھی نمایاں ہے اور یہ جھلک پیر روشن کی زندگی میں ہی نظر آنے لگتی ہے۔ یہ نثر پیر روشن کے ایک اہم اثر مزید ارزانی خشوگی 927 ہجری 1010 ہجری میں لکھی ہے جو ان کے دیوان کے ایک مخطوطے کے ساتھ ایک چھوٹے سے رسالے کی صورت میں منسلک ہے۔ یہ نثری رسالہ 2005 میں کلیات ارزانی خشوگی
صفحہ 1065 تا 1078 میں پیدا ہوا ہے۔ اس کا ایک نثری نمونہ اردو ترجمہ ملاحظہ ہو۔ ترجمہ خلیفہ مرید سے کہ تیری زندگی کی بنیاد کس پر ہے؟ مرید کہے کہ میری زندگی خدا کی عطا کردہ ہے۔ تیری آنکھوں کی بینائی کس کی ہے؟ تو مرید کہے گا کہ خدا کی۔ تیرے کانوں کی سنوائی کس کی ہے؟ مرید کہے گا خدا کی۔ تیری گواہی کس کی ہے؟ مرید کہے گا خدا کی۔ تیری قوت کس کی ہے؟ مرید کہے گا خدا کی۔ تو خلیفہ کہے گا کہ تو نے سچ کہہ دیا۔ اس آیت میں بھی ارشاد ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ اول بھی ہے اور آخر بھی، وہ ظاہر بھی ہے، وہ باطن بھی۔ ہر کسی کو کہنا ہے کہ بے شک سب کچھ خدا ہی ہے۔ ارزانی خویشکی میں نثری موضوعات اور اسلوب کی بابت ان کی کلیات کے مدون اور مقدمہ نگار ڈاکٹر میجور خویشکی نے لکھا ہے کہ یہ سادہ اور رواں دواں نثر ہے جو سلاست اور شیرینی کے حوالے سے اپنے دور کے عصری تقاضوں کی روح سے نثر کے فن کا ایک عمدہ نمونہ ہے۔ یہ انتہائی تعجب خیر بات ہے کہ ایک الہامی کتاب خیر البیاں کے ایک پیروکار اور عقیدت مند ان کے عروج کے زمانے میں مسجع نثر کے برعکس اس قدر رواں دواں اور سادہ نثر لکھتے ہیں۔ 612 میں سلمان مالی کی تالیف تذکر الاولیاء سجا کے اثر سے خالی نہیں مگر سجا کی الہامی فضا میں جنم لینے والی اس نثر کا کمال یہ ہے کہ سجا کا التزام نہیں رکھتی۔ یہ علمی اور متصوفانہ نثر اگرچہ قرآنی آیت و حدیث مبارکہ اور عربی مقولوں سے معمور ہے مگر اس کے باوجود بھی یہ صوفیانہ ذوق رکھنے والوں کے لیے اکثر انگریزی اور دلکشی سے خالی نہیں۔ قرآنی آیات، حدیث مبارکہ اور عربی مقولے اس کی روانی پر اثر انداز نہیں ہوتے بلکہ اسے مزید رواں دواں اور شیریں بناتے ہیں۔ 12 روشنیاں تحریک سے تعلق رکھنے والے دوسرے معروف شاعر اور نثر نگار علی محمد مخلص 1020 ہجری 1080 ہجری ہیں جنہوں نے بھی پشتو نثری میں ایک چھوٹا سا رسالہ لکھا جس کی نثر اس وقت کے حوالے سے رواں نگار کا ایک عمدہ نمونہ ہے۔ ظلم ہیواد مل کے مطابق یہ رسالہ بنگال ایشیاٹک سوسائٹی کلکتہ کے کتب خانے میں اندراج نمبر 148 کے تحت محفوظ ہے جو 13 صفحات پر مبنی ہے۔ یہ ارزانی خویشکی اور مرزا خان انصاری کے دواعین کے ساتھ ایک کلمی مجموعے میں محفوظ ہے۔ اس کے آخری صفحہ پر ایک سر لسانی مہر کی بھی ثبت ہے۔ 13 علی محمد مخلص کی نثر کا یہ نمونہ اردو ترجمہ ملاحظہ ہو۔ ترجمہ: جب وہ خون روح نباتی کو دماغ تک پہنچائے تو روح حیوانی اس میں حرکت پیدا کرتی ہے۔ 5 ہو اس حواس خمسہ اس میں داخل ہو جاتی ہے۔ دیکھو یہ 5 حس 5 گوہر اور 5 چراغ کی مانند ہے۔ جب یہ چراغ 5 صورتوں میں 5 جگہ جلائے جائے تو اس وقت روح انسانی میں داخل ہو جاتی ہے یعنی روح انسانی بیدار ہو جاتی ہے۔ ارزانی خویشکی اور علی محمد مخلص کی نثر کا تقابلی مطالعہ کرتے ہوئے ظلم ہیواد مل نے لکھا ہے کہ ارزانی اور مخلص کا زمانہ پشتو نثری میں سجا نگاری کے آغاز کا زمانہ ہے مگر ان دونوں نے اس سے انحراف کرتے ہوئے رواں نگاری کا راستہ اپنایا۔ تاہم ان دونوں کی نثر پر عرفانی مسائل اور روشنیہ افکار کا اثر نمایاں۔ مزید یہ کہ یہ دونوں نثر پارے ایک مخصوص ادبی اور فکری مکتب کے زیر اثر لکھے گئے ہیں جن کا بنیادی مقصد اس ادبی اور فکری مکتب کے تبلیغ اور پرچار تھا۔ یہ نثر پارے اپنے اثر کے مروجہ نثر کے معیار کے تقاضے کے مطابق لکھے گئے تھے جو سجا اور بندشوں جیسے عناصر سے پاک ہے۔ جملہ ضبطاً کم طویل ہے جن سے مطلب بآسانی اخذ کیا جا سکتا ہے اور جملوں کے مقصد اور خبر اور موقع اور محل کے حوالے سے تناسب بھی پایا جا سکتا ہے۔ پشتو نثر کی ان دونوں رسالوں میں مشرقی زبانوں کے دیگر متون کی تتبع کی روش اختیار کی گئی ہے اور اپنے موقف کو مضبوط تر بنانے کے لیے قرآنی آیات و احادیث مبارکہ مقولوں اور فارسی کے معروف صوفی شعراء کے
ابیات کا سہارا لیا گیا ہے۔ اشہادات کے لیے مخلص کی نثر میں پشتو اشعار کو بھی بروئے کار لایا گیا ہے۔ مخلص کی نثر ارانی کے ماں بعد کی نثر ہے، اس لیے یہ ارزانی کی نثر کے مقابلے میں زیادہ توانا اور متین ہے، جس میں عرقائی تجربے کی جھلک نمایاں ہے۔ دونوں کی نثر میں عربی اور فارسی لغات استعمال ہوئے، اس حقیقت کے باوجود کہ ارزانی اور مخلص کی نثری تحریری نہایت باریک صفیانہ مسائل پر مبنی ہے، مگر پھر بھی یہ رواں نگاری کی حدود سے تجاوز نہیں کرتی۔ اگرچہ ان جملوں کی ساخت موجودہ دور کے پشتو جملے کے ساخت سے مختلف ہے، مگر 400 سال گزر جانے کے بعد جملے کی ساخت میں اتنا تغیر ایک طبیعی امر ہے۔ 15 اخون عبدالکریم کریم داد اخون درویزہ، جو سجا نگاری کے بانیوں میں سے ہے کے فرزند ارجمند ہے۔ کریم داد خود بھی مسجد نگار ہیں، لیکن ان کے والد بزرگوار کی کتاب تذکرہ الابرار والاشرار کے ایک کلمی نسخے کے آخر میں جو ان کی منثور تحریر ملتی ہے، وہ نثریاری کا ایک عمدہ نمونہ ہے۔ ترجمہ: اے اللہ، میں تیرے کرم عام اور تیرے لطف قدیم سے یہ امید رکھتا ہوں کہ میں یہاں سہو اور خطا کا اثر نہ چھوڑ جاؤں، اور معزز اشراف علماء اور پرہیزگار و منتخب عرفا اسے قبول کرے تاکہ وہ اس کتاب کی صحت اور میرے ایمان کی سلامتی کے لیے دعا کرے۔ اے اللہ، ان کی دعائیں ہمارے حق میں قبول فرما، ہمارے خطاؤں کو قلم محفوظ سے معاف کرو اور ہمیں صراط مستقیم پر قائم فرما۔ سجا نگاری کے اس دور میں ہمیں رواں نگاری کے جو چھوٹے چھوٹے نمونے ملتے ہیں، اس سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ اس وقت کے نثر نگاری نثر آری سے بے خبر نہ تھے، مگر اس وقت مذہبی اور دینی مسائل موضوعات کو سمجھنے اور سمجھانے کی جو تحریک اٹھی تھی، اس لیے سجا نگاری ایک موضوع اسلوب کردار دیا گیا ہے اور رواں نگاری کو پس پش ڈال دیا گیا ہے، مگر یہاں اس بات حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس دور میں سجا نگاری حضرات کے ساتھ 20 رواں میں موجود اور ارزانی خویشکی ان کے سرخیل ہیں۔ تیسرا دور خوشحال خان خٹک 1022 ہجری 1100 ہجری پشتو ادب کے وہ نابغہ روزگار ادبی شخصیت ہے جنہوں نے اپنے بالغ نظری و فہم و اسقراط سے نظم اور نثر دونوں میدانوں میں قدیم اسلوب کے سیلاب کا رخ موڑنے میں اہم کردار ادا کیا اور وقت کے دہلیز پر کھڑے ہو کر جدیدیت کے لیے نئے راستے تلاش کیے اور ان تبدیلیوں کو شعور طور پر ایک تحریک کی شکل دی گئی۔ کدہ نظم دے، کدہ نثر دے، کدہ خط دے، اے پختنو پمی حق دے بے حسابہ۔ ترجمہ: نظم ہو یا نثر یا خط، پشتو زبان پر میرا بہت حق ہے۔ خوشحال خان خٹک پشتو ادب کے تیسرے دور کے سرخیل ہیں۔ انہوں نے شاعری کے ساتھ ساتھ نثر نگاری بھی کی۔ ان کی نثر کے جو ابتدائی نمونے ہمیں ملے ہیں وہ 1050 ہجری سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ نمونے پشتو ادب میں بیاض کے نام سے مشہور ہیں۔ بیاض کی نثر گزشتہ ادوار کی نثر کے مقابلے میں بھی زیادہ آسان اور سلیس ہے اور انداز بھی مکالماتی ہے، جس کی وجہ سے یہ عام بول چال کی زبان کے قریب تر ہے۔ بیاض کی نثر کے بارے میں معروف نقاد اور محقق دوست محمد خان کامل یوں رد طراز ہیں: خان علیم مکان کے چھوٹے چھوٹے فقرے عبارت کو بے حد پرلطف اور دلآویز بناتے ہوئے اسے بالکل مکالمے کا رنگ دیتے ہیں۔ یوں معلوم ہوتا ہے خان حجرے میں بیٹھا کسی سے باتیں کر رہا ہے، وہ کچھ پوچھتا ہے اور خان اسے نہایت برجستہ مختصر جواب دیتا ہے۔ 17 خوشحال خان خٹک اس نثر کے نمونے تاریخ مرصع میں افضل خان خٹک کے محفوظ کیے ایک نمونے اردو ترجمہ اور ملاحظہ ہوں۔ ترجمہ: 2-3 لوگوں کو روانہ کیا تاکہ ان بکار ہندوؤں کو کہیں کہ اگر ایک شعر
غلہ ایک مہر پر بھتیجے ہو تو اس سے پیسے موجود ہے، پیسوں کا کوئی مذائقہ نہیں۔ یہ بے مردودی جو تم لوگوں نے کی کہ قلعے کے اندر نہیں آنے دیا، یہ کافی ہے کہ مگر ہمارا غلہ نہ روکیے۔ چنانچہ ان کے دلوں میں رحم آ گیا اور ایک سیر آٹا ضیافت کے طور پر بھیج دیا۔ وہ ایک سیر آٹا اور ایک دمبا جو قسمت میں تھا کھا لیا۔ میجر روارٹی نے بیاس کو خوشحال خان خٹک کی الگ تصنیف قرار دیا، مگر حبیب اللہ رفیع کی تحقیق کے مطابق بیاس خوشحال خان خٹک کی کوئی الگ تصنیف نہیں، بلکہ ان کے مضمون اور منثور آٹا الگ الگ بیازوں میں لکھے گئے ہیں، جن میں سے کچھ آثار سے افضل خان خٹک نے بابا خوشحال خان خٹک کا کلیات مرتب کیا اور بعض چھوٹے ٹکڑے اپنے تالیف تاریخ موضوع مرثا میں دروج کیے جو انہیں بطور حوالہ درکار تھے۔ باقی ماندہ حصے یا تو اپنے انداز میں تحریر کیے یا حذف کیے۔ اس بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان سے الگ الگ بیازوں سے جو نثری نمونے دستیاب ہو سکتے ہیں وہ ان کے الگ الگ منثور آثار ہیں جو منتخب موضوعات پر مبنی ہیں۔ افضل خان نے اس بابت چونکہ یہ جملہ لکھا ہے کہ خان نے اپنے بیاس میں اپنے دستخط سے لکھا ہے، تو روارٹی نے یہ سمجھا کہ بیاس ان کی کوئی الگ تصنیف ہے۔ 19 حبیب اللہ رفیع اللہ نے تاریخ مرثا سے خان بابا کی نثری نمونے مختلف موضوعات سے متعلق اکٹھے کر کے الگ الگ کتابچوں کی صورت میں طبع کروائے، جن میں ہندو کو نامہ، وصیت نامہ وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ خوشحال خان خٹک کے نثری آثار میں دستار نامہ البتہ کتابی شکل میں دستیاب ہے، جو 17 ربیع الاول 1076 ہجری میں اس وقت لکھا گیا جب وہ نتھن بھور کے قلعے میں قید تھے، اور اس کی وجہ یہ بتائی ہے پگڑی باندھنے والے ہزاروں کے حساب سے ہوتے ہیں، مگر اس کے لائق گنتی کے چند لوگ ہیں۔ یہ شعر فراق نامہ میں آیا ہے جو بہور اور دو قیافوں پر مشتمل ہے اور ذوالقافتین ہے۔ اس کے تفسیر اور تفصیل خاصی لمبی ہے۔ خاطر آیا کہ پشتو میں ایک مختصر رسالہ لکھوں جس کی عبارت میں روانی ہو اور قریب الفہیم ہو۔ دستار نامہ اس کا نام رکھوں، اس شعر کے مفاہیم اس میں درج کروں اور اس مشغلہ میں کچھ نہ کچھ اپنی فکری اصلاحات کو بروئے کار لا کر اپنی پریشانی کو رفع کروں۔ یہ مقصد بھی پیش نظر ہے کہ اس کے پڑھنے سے کسی کو فائدہ پہنچ سکے، اس وجہ سے اس کے لکھنے کا مصمم ارادہ کیا۔ اس وقت ان کے پاس کوئی کتاب یا دیگر ماخذ نہیں تھے، صرف حافظے کے زور پر سب کچھ لکھا۔ اس کے باوجود انہوں نے دستار نامہ میں یادداشت کی بنیاد پر چند کتابوں کے حوالے دیے ہیں جو یہ ہیں: تحفۃ الخیاسی شرف الدین علی یزیدی کا ظفر نامہ، تاریخ روزانہ المصافہ، رسالہ تیر اندازی اور امام غزالی کے چند آثار۔ ان کے علاوہ قرآنی آیتوں، احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پشتو اور فارسی اشعار سے بھی استفادہ کیا گیا۔ 21 خوشحال خان خٹک کی نثر کی بابت صدیق اللہ رشتین نے لکھا ہے کہ ترجمہ دستار نامہ کی نثر میں عربی اور فارسی الفاظ میں زیادہ تر، مثلاً سقیم، فطرت، نماز، زندہ، خنجرہ طرف، مگر بیاس کی نثر میں دوسری زبانوں کی کلیات بہت کم ہیں، صرف روز زیات کے کلمات اس میں در آئے ہیں۔ بیاس کی نثر محاورے اور عام بول چال کے قریب ہے، جبکہ دستار نامہ کی نثر علمی اور ادبی انداز میں لکھی گئی ہے۔ پھر بھی یہ نثر ایک عارضی اور آزاد نثری ہے اور ہم اسے اپنے وقت کے بہترین نثر سمجھتے ہیں۔ خوشحال خان خٹک کی اس نثری تصنیف میں ایک اچھے اور کامیاب حکمران کے لیے 20 ہنر اور 20 خصلتیں بیان کی گئی ہیں۔ دستار نامے کی نثر کا ایک نمونہ ملاحظہ کیجیے۔ ترجمہ خصائل اور فنون کے لحاظ سے وہ فہرست جو دستار فضیلت کے لیے لازمی ہے۔ دستار کی لیاقت بھی ان ہی خصائل اور فنون پر مبنی ہے، ان کا نہ ہونا باعث نقصان ہے۔ ہنر، کسب،
فنون، حرفت، صنع، خصائل اور عادات بہت اور بے شمار ہے۔ اگر ان سب کے اصول کے در پہ رہو گے تو اس کے لیے عمر نو درکار ہوگی۔ خوشحال خان خٹک کی نثر اس حد تک آسان اور سلیس ہے کہ بعض نقادوں نے انہیں جدید نثر کا بانی بھی قرار دیا ہے، لیکن یہ بات کلی طور پر صحیح نہیں۔ تاہم افغانستان کے معروف محقق محمد صدیق روحی کے روح سے اس رائے سے اتفاق کیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے پشتو کے قدیم نثری ادب کا ایک نیا سبق ایجاد کیا جو موسو نثر اور معاصر نثر کے درمیان ایک بل کی حیثیت رکھتا ہے۔ 24 خوشحال خان خٹک کے بعد ان کے بیٹوں اور پوتوں نے بھی نثر میں کئی کتابیں لکھی، جن میں ان کے بیٹے عبدالقادر خان خٹک 1063 ہجری 1126 ہجری کا نام سرفہرست ہے۔ انہوں نے 1124 میں گلدستہ کے نام سے گلستان سعدی کا پشتو ترجمہ کیا۔ اس مترجمہ کتاب کے آغاز میں انہوں نے دیچہ بھی تحریر کیا جو ان کی طبع ذات نثر کا بہترین نمونہ ہے۔ روانی اور سلاست کے اعتبار سے اس دیباچے کے نظر پر موجودہ دور کے نثر کا گمان ہوتا ہے۔ اس دیباچے کی نثر کا ایک نمونہ اردو رسم الخط میں ملاحظہ ہو۔ یوں ویز دائے پائے خدمت ناست اودم لیوزئی روید راخلے وی پہ مستحقانہ نوی پہ خیل لاس قسمت کھڑے لاس سنا قتل ترشتے۔ ترجمہ: ایک دن ان خوشحال خان خٹک کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا۔ ایک جگہ سے کچھ رقم آئی، خود اپنے ہاتھوں سے مستحقین میں تقسیم کی۔ ہاتھوں کو جب دیکھا تو سیاہ ہو چکے تھے۔ نوکر نے کوزہ لایا، ہاتھ جب دھو رہے تھے تو مجھے فرمایا، جس طرح یہ ہاتھ اس کی دولت قربت سے سیاہ ہو جاتے ہیں، اس طرح دل بھی اس کی محبت سے سیاہ ہو جاتے ہیں۔ ہاتھوں کی سیاہی تو دھونے سے دور ہو جاتی ہے، لیکن دل کی سیاہی کا مٹ جانا دشوار ہے۔ خدا کی توفیق کے بغیر یہ ناممکن ہے۔ اب پشتو ترجمے کا ایک نمونہ بھی دیکھیے۔ ایک بادشاہ کشتی میں بیٹھا تھا، ایک اجمی غلام بھی ساتھ تھا۔ غلام نے کبھی دریا نہیں دیکھا تھا، اسے کشتی میں بیٹھنے کا بھی کبھی اتفاق نہیں ہوا تھا، اس لیے فوراً کر یہ فریاد اور آہ ورزائی شروع کر دی۔ گلدستہ کا یہ ترجمہ سلاست اور روانی کے اعتبار سے نہایت عمدہ ہے۔ جملے چھوٹے اور مختصر، عبارت صاف اور مقصد واضح ہے۔ حروف عطف اور روابط کا استعمال کم ہے، تراکیب زیادہ تر پشتو زبان کے رنگ میں رنگی ہوئی ہے، مگر پھر بھی فارسی کے اثر سے آزاد نہیں۔ مصاف پہلے اور مصاف علیہ بعد میں لائے گئے ہیں، مگر یہ نقص تیسرے دور کے تمام نثر پاروں میں پایا جاتا ہے۔ 27 اس دور کے ایک اور نثر نگار گوہر خان خٹک 1017 ہجری 1136 کے بعد ہیں، جو خوشحال خان خٹک کے فرزانہ ارجمند تھے۔ گوہر نے 1120 میں کلب سیر کے نام سے فارسی کی ایک کتاب کا پشتو نثر میں ترجمہ کیا۔ اس کا ایک نامکمل خطی نسخہ پشاور کے عجائب گھر، جس کے دوسرا مکمل نسخہ پشتو کے بھی پشاور یونیورسٹی کے کتب خانے میں محفوظ ہے۔ نثری خصوصیت کے اعتبار سے یہ مترجمہ گلدستہ کی نثر کے قریب تر ہے۔ جملے چھوٹے چھوٹے اور مطالب واضح ہے، تاہم یہ نثر سلاست اور روانی کے تقاضے پورے نہیں کرتی۔ 28 اس میں جگہ جگہ فارسی تراکیب اور اصطلاحات استعمال کی گئی ہیں۔ اس کے باوجود اس کی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے کہ سیرت کے حوالے سے یہ پشتو میں ہونے والا اولین ترجمہ ہے جو کتابی صورت میں موجود ہے۔ خوشحال خان خٹک کے بیٹوں کے بعد پشتو نثر میں ان کے پوتے افضل خان خٹک 1075 1883 کا نام خصوصی اہمیت کا حامل ہے، جو اشرف خان ہجری کے فرزند تھے اور خوشحال خان خٹک کی طرح صاحب سیف و قلم بھی تھے۔ انہوں نے تاریخ مرثا کے نام سے پشتو نثر میں ایک تقییم کتاب لکھی۔ تاریخ کے موضوع سے متعلق یہ کتاب پشتو میں اپنی نوعیت کی پہلی کتاب ہے جس میں اس دور کے حالات کا مفصل تذکرہ بھی موجود ہے اور مختلف پیروں اور اولیاء کرام کے حالات کے علاوہ خٹک قبیلے کی تاریخ، پشتو قوم کی تاریخ اور مغلیہ خاندان کی تاریخ میں بھی بیان کی گئی ہے۔ اس تاریخ نثر کا ایک نمونہ دیکھیے۔
ترجمہ نقل ہے اخون درویزہ سے کہ دلازق اور اس وقت لنگر کوٹ کے صحرا میں رہائش پذیر تھے اور یوسف زئی ہشت نگر میں جو کہ دلازق لنگر کوٹ کے گرد نواح پر قابض تھے، اس لیے جب یوسف زئیوں کے مال مویشی ان کے چراگاہ کی طرف جاتے چراگاہ کو تباہ و برباد کر دیتے۔ افضل خان خٹک کی ایک اور نثری کاوش علم خانہ دانش ہے۔ یہ کتاب ابو فضل کی عیار دانش کا ترجمہ ہے، جسے افضل خان خٹک نے 1128 ہجری میں مکمل کیا۔ کتاب کا ایک خطی نسخہ لندن کی انڈیا آفس لائبریری میں موجود ہے، جس کا سنِ تحریر 12 محرم 1183 ہجری ہے۔ اس مترجمہ نثر کا ایک نمونہ اردو ملاحظہ ترجمہ کہا گیا کہ ایک بندر تھا، اس نے ایک بڑھئی ترگھان کو دیکھا جو لکڑی کاٹ رہا تھا۔ 2 کیلیں اس کے پاس تھی، ایک کیل ایک جگہ ٹھونکا تو کچھ حد تک لکڑی میں شگاف پڑ جاتا، پھر اس کو نکالتا تو دوسری کیل ٹھونکتا، اس طرح سے لکڑی کو چیرتا جاتا۔ بڑھئی کسی کام کے لیے اٹھا اور چلا گیا، بندر فوراً آ گیا اور اس چوک کے اوپر بیٹھ گیا اور لکڑی کو چیرنے لگا، نتیجتاً اس کے دونوں پاؤں لکڑی سے شگاف میں پھنس گئے۔ جب پہلی کیل اس غرض سے نکالی کہ دوسری ٹھونک سکے تو اس کے پہلے پاؤں پوری طرح اس لکڑی میں پھنس گئے۔ بندر رونے لگا اور بولا، میرا کام تو پھولوں کو کھانا ہے، نہ کہ ارہ چلانا، میرا ہنر جنگل کا تماشا ہے، نہ کہ کلہاڑی مارنا اور تیشہ چلانا۔ افضل خان خٹک کی نثر خوشحال خان خٹک کی نثر سبق کی ایک بہترین نثر سمجھی جاتی ہے۔ اس کی پہلی نثر تاریخ ہے اور دوسری قصصی نثر کے یہ دونوں انواع تبع ذات اور محترمہ چھوٹے چھوٹے جملوں پر مشتمل ہیں، مقصد کو واضح طور پر بیان کرتے ہوئے زیادہ مشکل اور مانوس لغات نہیں برتتے، حروف عطف کا استعمال بھی کم کرتے ہیں۔ تاریخ مرزا کی نثر میں خوشحال خان خٹک کی نثر کی بھرپور جھلک ملتی ہے، بلکہ بعض جگہوں پر اس پر خان بابا کی نثر کا گمان ہوتا ہے، مگر یہ تمام نثر اس خوبی سے مزین نہیں، کہیں کہیں پر اس میں گھرداراپن اور تکلف پایا جاتا ہے۔ علم خانہ دانش جو کہ ترجمہ ہے، اس لیے اس نثر پر عربی اور فارسی کلمات کا اثر نمایاں ہے، بالخصوص یہ فارسی جملوں اور تراکیب کے رنگ میں رنگا ہوا ہے۔ 31 گوہر خان خٹک کے علاوہ جن دیگر نثر نگاروں نے افضل خان خٹک کی تشویق پر فارسی اور عربی زبانوں سے تاریخ اور قصصی کتب کے پشتو ترجمے کیے، ان میں عبدالحلیم اور محمود مظفر زیادہ مشہور ہیں۔ عبدالحلیم نے مختلف تفاسیر اور قصصی کتابوں سے پیغمبروں کے حالات کو جمع کر کے تاج القصص کے نام سے پشتو میں ترجمہ کیا۔ محمد مفسر نے تاریخ اصم کوفی کا پشتو میں ترجمہ کیا۔ یہ کتاب سب سے پہلے خواجہ احمد بن اصم کوفی نے عربی زبان میں لکھی، پھر محمد بن احمد مستوفی نے 596 ہجری میں فارسی میں ترجمہ کیا۔ 32 بعد ازاں محمد مظفر نے 1126 میں اس کا پشتو میں ترجمہ کیا۔ مسعود کا نام بھی کلاسیکی نثر ادب کے اس تیسرے دور کے نثر نگاروں میں خاصا نمایاں ہے، جنہوں نے پشتو نثر میں آدم خان درخانی کی داستان لکھی۔ یہ پشتو کی اولین نثری داستان سمجھی جاتی ہے۔ ان کے نثر اسلوب کے حوالے سے کوئی خاص تنوع نہیں رکھتی، تاہم سادہ اور سلیس ضرور ہے۔ اسی دور کے ایک اور اہم نثر نگار محمد ہوتک ابن داؤد ہے، جنہوں نے 1141 ہجری میں خزانہ گنج مخفی کے نام سے ایک تذکرہ لکھا، جس میں 50 سے زیادہ پشتون شعراء اور شاعرات کے حالات اور ان کی ادبی کاوشوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس تذکرے کی نثر میں سلیس اور بامحاورہ ہے۔ اس نثر کا ایک نمونہ اردو ترجم ملاحظہ ہو ترجمہ کہ میں محمد ہوں
تک ہوں اور مثلاً پشتون قندھار کا باشندہ ہوں اور کافی عرصے سے اس قسم کی باتوں میں مصروف ہوں۔ دن رات میرا یہی کام ہے اور کافی عرصے سے چاہتا ہوں کہ پشتون شعراء کا تذکرہ لکھوں۔ اس دور کے دیگر نثر نگاروں میں شیخ اغوث احمد، غلام محمد، ملک یار محمد ہوتک، یونس محمد ظفر، پیر محمد کاکڑ، نواب محمد خان، نور محمد، جان محمد ابراہیم، امیر محمد انصاری، نواب اللہ یار خان، نواب مستجاب خان، قاسم علی آفریدی، شمس الدین، نواب افضل الدولہ کے علاوہ 20 اور نام شامل ہیں۔ چونکہ اس دور کے زیادہ تر نثر نگار عالم اور فاضل لوگ تھے، اس لیے ان کے نثر میں عربی اور فارسی کلمات کا استعمال زیادہ ملتا ہے، جس کی وجہ سے بعض جگہوں پر ایک عام قاری کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تاہم مجموعی طور پر دیکھا جائے تو اس دور میں نثر نئے موضوعات اور مضامین سے آشنا ہوئی اور اس میں کافی حد تک روانی اور سلاست آئی۔ قدیم مصری ادب کا یہ تیسرا اور آخری دور 12ویں صدی ہجری کے اواخر میں ختم ہو جاتا ہے۔